کیونکہ تم پروفیسر ہو، ڈاکٹر ہو، سکول ٹیچر ہو، انجینئر ہو، جج ہو، تو اس قناعت سے باہر ہو، اس قناعت کے اندر آ گئے۔ اب تمہارے پاس دنیا کا کوئی عہدہ رہا ہی نہیں، اب تمہارے پاس دنیا کا کوئی منصب نہیں، منصب تھے تو باہر تھے، یہاں آئے ہو، اب تم ڈاکٹر نہیں، پروفیسر نہیں، انجینئر نہیں، وکیل نہیں، جج نہیں، تمہاری یہاں ایک ہی حیثیت ہے، تم عزادار حسین ہو، تم آدمی شبیر ہو، تم عزادار حسین بن کے بیٹھے ہو، عزادار حسین بن کے اٹھو گے، اس دروازے پہ آ کے مدرسے حسین پہ آ کے میری تائید کریں گے، پورے ملک میں مجلس ہوتی ہے، دروازے پہ کھڑا ہو کے کوئی پروفیسر، ڈاکٹر، انجینئر یہ نہیں کہتا کہ مجھے مجلس میں اچھی سی جگہ پہ جا کے بٹھانا کیونکہ میرا زمانے میں مقام ہے، وہ جہاں جگہ ملتی ہے وہاں چپ کر کے بیٹھ جاتا ہے، اسے پتا ہے یہ حسین کا دربار ہے، حسین کے دربار پہ منصب نہیں گنوائے جاتے، عہدے نہیں بتائے جاتے۔ اگر آپ دلیل پوچھتے میں دلیل دے دیتا ہوں، اسی سیدوں کے دروازے پہ ایک فرشتہ آیا تھا، اس کے پاس عہدہ سید الملائکہ تھا، اس کے پاس رتبہ افضل الملائکہ تھا، اس نے دروازے پہ آ کے دستک دے کے کہا انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا ترسی ہوں، میں حسنین کا ترسی ہوں۔ اندر کھڑی فضا نے کہا جبریل میں تیرے لہجے سے واقف ہوں، تو روز اسی دروازے پہ آتا ہے، مجھے پتا ہے تو جبریل ہے، جبریل بن کے تعارف کروا۔ جبریل نے کہا فضا گھر کے اندر رہتی معرفت نہیں ہے، مجھے جو اندر بیٹھی ہے اس نے کہا ترسی آیا ہے، اس نے یہ نہیں کہا جبریل آیا ہے۔ دروازے ان کے آگے منصب نہیں کروائے جاتے، جو یہ عطا کرے وہ بتایا جاتا ہے۔ بسم اللہ۔ مجلس حسین کی سب سے بڑی جیت یہ ہے کہ حسین تمہیں اپنے گھر بلا کے تم سے دنیا کے منصب چھین لیتا ہے۔ میں نے مسجد میں نمازیوں کو لڑتے دیکھا ہے، کوئی بڑا امیر بندہ پیچھے آ جائے تو اگلی صف توڑنی پڑتی ہے۔ میں بڑی کو 2 جمع 2 4 والی باتیں کروں، آگے صف میں پتہ چل جاتا ہے کہ پیچھے کوئی ایم پی اے، کوئی ایم این اے، کوئی منسٹر آ گیا، نمازی صفیں توڑتے ہیں اسے آگے جانے میں۔ مجلس حسین میں کبھی آپ نے نہیں دیکھا کہ حسین کی عزاداری کی صف لگی ہو، کسی امیر کو دیکھ کے صف توڑی۔ جو قوم مجلس حسین پہ اتنا خرچ کرتی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس نے مجلس حسین پہ اتنا خرچ کیا ہے وہ اس قلین کی جگہ پہ بہترین کرسیاں بھی رکھ سکتے ہیں؟ جو مجلس حسین پہ اتنا خرچ کرتی ہے وہ بہترین نشستیں یہاں رکھ سکتے ہیں، لیکن حسین کا حکم ہے کہ نہیں، نیچے بیٹھ۔ مولا حسین تو ہمیں نیچے کیوں بٹھاتا؟ حسین نے کہا میں تمہیں نیچے بٹھا کے دنیا کو بتاتا ہوں یہ نیچے بیٹھی ہوئی قوم ہمیشہ سب سے اونچی رہتی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے اللہ کے قرآن سے سورہ زاریات سے ایک آیت پڑھی ہے، خدا سورہ زاریات میں کہتا ذکر کرو فَإِنَّ ذِكْرِي، بے شک وہ میرا ہی ذکر ہے، تنفع المومنین، کیونکہ اس میں مومنوں کے فائدے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ کوئی ذکر ہے جس میں مومنین کے لیے فائدہ ہے، نقصان ہے ہی نہیں۔ ہم نے وہ ذکر ڈھونڈنا ہے کہ وہ کون سا ذکر ہے جس کا قرآن ہمیں اشارہ دے رہا ہے۔ مرضی کی تفسیر ممبر پہ لے کے آؤ، اگر تم کہو گے کہ وہ ذکر نماز ہے تو مجھے معاف کر دینا، اگر تم نماز کہو گے تو قرآن کی آیت کی نفی ہو جائے۔ آیت کہہ رہی ہے کہ اس میں صرف فائدہ ہے، اگر ذکر نماز ہوتا تو نمازی دوزخ میں نہ جاتے ہیں۔ خدا قرآن میں کہتا کچھ نمازی ایسے ہیں فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، کچھ ایسے نمازی ہیں جو دوزخ کی آخری وادی میں ہوں گے، کیونکہ ان کے پاس نماز تھی لیکن وہ صلاۃ سے غافل تھے، وہ حقیقت نماز کو نہیں جانتے تھے، وہ اصل نماز کو نہیں جانتے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی ذکر ہے جس میں صرف فائدہ ہے، اور وہ ذکر ہے مجلس شبیر، ذکر حسین ابن علی۔ لوگوں کو بلایا حسین کے نام پہ جاتا ہے، بات اللہ کی سنائی جاتی ہے، اکٹھے لوگ حسین کے نام پہ ہوتے ہیں، ذکر رسالت کا ہوتا ہے۔ مجلس حسین میں آدم کی بات بھی ہوتی ہے، نوح کا تذکرہ بھی ہوتا ہے، ابراہیم کی کہانی بھی ہوتی ہے، موسیٰ کے دور کی بات بھی کی جاتی ہے، نبی کے دور کی بات بھی جاتی ہے، اللہ کی بات بھی ہوتی ہے، نماز کی بات بھی ہوتی ہے۔ کائنات میں کوئی بادشاہ ایسا نہیں جس کے ذکر میں یہ سارے ذکر اکٹھے ہوتے ہیں، یہ واحد حسین ہے۔ مجلس حسین کا فائدہ سنا، مجلس حسین کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ حسین تمہیں یہاں بٹھا کے تمہیں اتحاد سکھاتا ہے۔ تم یہاں ایک دوسرے کے قریب بیٹھتے ہو، جڑ کے بیٹھتے ہو، پہلو میں بیٹھتے ہو، نفرتیں دور کرتی ہیں، محبتیں قریب کرتی ہیں۔ حسین تمہیں اپنے گھر اکٹھے بٹھا کے تمہیں پہلی چیز دے کے مجلس سے بھیجتا ہے
کہ مجلس سننے نہ آنا، مجلس لے کے بھی جانا. مجلس حسین کی پہلی چیز یہ سوچ لینا، اگر تم مجلس میں اکٹھے بیٹھ گئے، جس بندے کے ساتھ بیٹھے تھے اس کے ساتھ تمہاری برادری نہیں ملتی تھی لیکن تم اس کے ساتھ بیٹھ گئے، اس کے ساتھ تمہارا رتبہ نہیں ملتا تھا لیکن تم بیٹھ گئے. حسین نے کہا میں نے تمہیں اپنے گھر بلا کے سمجھایا ہے کہ اگر زندگی میں رہنا ہو تو دنیا داری کا اصول یہ ہے کہ اکٹھے رہنا پڑتا ہے. حسین نے کہا اگر تم غیر برادری کے بندے کے ساتھ اکٹھے بیٹھ سکتے ہو، گھر جا کے بھائی کے ساتھ بھی اکٹھے بیٹھ سکتے ہو. مجلس حسین نے پہلا درس دیا کہ حسین نے تمہیں اتحاد سکھایا، اختلاف نہیں سکھایا. مجلس حسین کا دوسرا بڑا فائدہ کہ مجلس حسین میں غرور اور تکبر کا خاتمہ ہوتا ہے. غرور کوئی نہیں، تکبر کوئی نہیں، امیر کو امیری پہ کوئی ناز نہیں. صف میں بیٹھے، غرور بھی چلا گیا، تکبر بھی چلا گیا. مجلس حسین کا تیسرا بڑا فائدہ، مجلس حسین کا تیسرا بڑا فائدہ ہے، جتنے بیٹھو میری تائید کرنا، مجلس حسین میں بیٹھ کے مجھے کوئی انسان گناہ کر کے دکھائے. جسم تمہارا، وجود تمہارا. اس قناعت سے باہر اس بازار میں کھڑے ہو کے تمہارے پاس تمہارا اختیار تھا. جھوٹ بھی بول سکتے تھے، غیبت بھی کر سکتے تھے، کسی کا برا سوچ بھی سکتے تھے. جتنی دیر مجلس حسین میں بیٹھو، 1 گھنٹہ بیٹھو، 2 گھنٹے بیٹھو، 10 گھنٹے بیٹھو، نہ جھوٹ، نہ غیبت، نہ کسی کا برا سوچا، نہ دل میں کسی کے لیے برا خیال کیا. جتنی دیر مجلس حسین میں بیٹھے، حسین نے تم سے تمہاری طاقت چھین لی. حسین نے تمہیں بے بس کر دیا، حسین نے تم سے تمہارا اختیار چھین لیا. مجلس دن میں ایک جگہ پہ نہیں ہو رہی ہوتی، ہزاروں جگہ پہ ہو رہی ہوتی. سننے والے سینکڑوں میں نہیں ہوتے، کروڑوں میں ہوتے. آج بھی کروڑوں لوگوں کو جو گناہ سے بچاتا ہے اسے حسین ابن علی کہتے ہیں. مجلس حسین کا سب سے بڑا فائدہ یہ کہ مجلس حسین میں بیٹھ کے انسان شیطان کے دھوکے میں نہیں آ سکتا. جو بندے کہتے ہیں نا کہ آل محمد غیب نہیں رکھتے، آل محمد کے پاس اختیار نہیں ہے، ماننے پہ مولوی آئے تو ابلیس کی طاقت کو مان لیں، نہ ماننے پہ آئے تو علی کی طاقت کو نہ مانیں. حد ہو گئی ہے. کہتے جی ابلیس ہر جگہ پہ گمراہ کرتا ہے. پوری دنیا میں، پوری کائنات میں ایک ابلیس ہے جو ہر جگہ پہ گمراہ کر دیتا ہے. سادہ بندے بیٹھے، بڑی سادہ دلیل دینے لگا ہوں. حد ہو گئی، مسلمان مولوی دلیل سمجھ میں نہیں آیا. کوئی غیب رہ کے گمراہ کر سکتا ہے تو کوئی غیب رہ کے ہدایت بھی کر سکتا ہے. عدل توحید کے خلاف ہے کہ وہ گمراہ کرنے والا تو رکھے اور ہدایت کرنے والا نہ رکھے. قیامت والے دن اللہ بندوں کو دوزخ میں پھینکنے لگے، وہ کہیں گے میرے اللہ کون سا قصور، تو نے ابلیس تو رکھا، ہدایت کرنے والا کیوں نہیں؟ اگر کوئی نہ نظر آ کے گمراہ کر سکتا ہے تو کوئی نہ نظر آ کے ہدایت بھی کر سکتا ہے. جو بندہ کہتا ہے نا میں آل محمد کے اختیار ماننے کے لیے تیار ہوں کہ علی ہر جگہ پہ مدد نہیں کر سکتے، اہل بیت ہر جگہ پہ نہیں آ سکتے، رسول ہر جگہ پہ مدد نہیں کر سکتے، معاذ اللہ یہ عالم غیب نہیں ہے، یہ غیب نہیں جانتے، یہ حاضر نہیں ہے، یہ ناظر نہیں ہے. میرا جی چاہتا ہے اس بندے کو سامنے بٹھا کے آل محمد کے اختیار نہ سناؤں، اسے صرف شیطان کی طاقت سناؤں کہ اسے سے یہ پتا چلے کہ اللہ کے دشمن کے پاس کتنی طاقت کا ایک اندازہ دکھا دیتا ہوں. ابراہیم نے خواب دیکھا کہ بیٹا ذبح کرنا. صبح کو اٹھ کے اپنی بیوی کو نہیں بتایا، اسماعیل کی ماں کو بھی نہیں بتایا. چپ کر کے ابراہیم نے اسماعیل کے کان پہ جا کے کہا بیٹا خواب دیکھا ہے کہ میں نے تیری گردن پہ چھری رکھنی ہے، بتا کیا کرے گا. اس نے کہا بابا ٹھیک ہے کہ تو نے خواب دیکھا ہے تو پھر خواب کو پورا کر. ابراہیم نے کہا پھر ماں کو نہ بتانا کیونکہ ماں ہے، اگر اس نے پوچھ لیا تو میرے رستے میں کوئی رکاوٹ نہ بن جائے. ابراہیم نے جناب حاجرہ کو نہیں بتایا. قرآن کہتے گھر سے اسماعیل کو لے کے چلے گئے اور شیطان دروازے پہ آ گیا. اس نے دروازے پہ آ کے دستک دے کے کہا بی بی حاجرہ سے کہ ابراہیم تیرے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے. قرآن کہتا ہے. اب مجھے اگلی جملے پہ قدر کی توقع ہے کہ اس جملے پہ لفظ کا لہو نہیں ہوگا، قدر ہوگی. جو خواب ابراہیم نے اسماعیل کی ماں کو نہیں بتایا، شیطان کو کیسے پتا چلا؟ ابراہیم کی ماں کو نہیں پتا اور ابلیس کو پتا چلا. اس کا مطلب کہ شیطان کو اللہ نے اتنی طاقت دی ہے کیونکہ یہ اس کی اپنی ذاتی طاقت نہیں،
یہ اللہ نے دی، کیونکہ اس نے مقابلہ کرنا تھا، اس نے طاقت مانگی تھی، خدا نے طاقت اور مہلت، دو چیزیں اس نے مانگی تھی کہ طاقت دے، مہلت دے، پھر میں تیرا مقابلہ کروں گا۔ خدا نے کہا طاقت بھی دے رہا ہوں، مہلت بھی دے رہا ہوں، مقابلہ کرنا۔ اس کا مطلب کہ ابلیس کے پاس اتنی طاقت تھی کہ اس نے نبی کی نیت سمجھ لی، اس نے جاتا ہوا ابراہیم نیت سمجھ کے جان لیا۔ اب جو بندہ مجلس میں نتیجہ لینے کے لیے، میں پہلا نتیجہ آج کے مجلس کا دینے لگا ہوں، ابلیس نے ابراہیم کی نیت جان لی کہ ابراہیم یہ کرنے جا رہا، حد ہو گئی۔ ابلیس نیتیں جان لیتا ہے، علی ارادے نہیں جان سکتے۔ ابلیس نبی کی نیت جان لیتے ہیں، تو علی ہم جیسے گناہگاروں کی نیتیں نہیں جانتے، رسول ہمارے ارادے نہیں جانتے۔ وہی ابلیس ہے، امریکہ میں وہی گمراہ کرتا ہے، یورپ میں وہی کرتا ہے، سعودیہ میں وہی کرتا ہے، ترکی میں بھی وہی، جنگلوں میں بھی وہی، صحراؤں میں بھی وہی، بستیوں میں بھی وہی۔ ابلیس ایک ہر جگہ پہ کیسے؟ یہی تو سوال ہوا تھا جب صحابہ نے آ کے کہا تھا یا رسول اللہ فیصلہ کروانے ہیں۔ فرمایا کس چیز کا فیصلہ؟ یا رسول اللہ ہماری آپس میں لڑائی ہو رہی ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ علی کا افطاری کے وقت میرے گھر تھا، میں کہہ رہا ہوں کہ میرے گھر تھا۔ قسم یہ بھی آپ کی عزت کی دے رہا ہے، میں بھی آپ کی عزت کی۔ 40 بندے ہیں یا رسول اللہ، دعویٰ ایک ہے، 40 میں کوئی ایک سچا ہوگا، باقی جھوٹے ہوگا۔ نبی نے فرمایا میں تمہاری بات تو نہیں کرتا، لیکن ایک بات یاد رکھنا، قسمیں تم نے میری دی ہیں، اس کا مطلب کہ میں قابل قسم ہوں تو تم نے قسمیں دی ہیں۔ جس کی قسم دے رہے ہو، میں اس ذات کی قسم دے کے کہہ رہا ہوں کل علی میرے ساتھ۔ اب رسول کے لب متحرک تھے، نبی کی آواز بند نہیں ہوئی تھی، یا حجرے سے ایک کنیز دوڑ کے آئی، اس نے آگے کہا یا رسول اللہ بیٹی سلام کہہ رہی ہے، اور سلام کہہ کے کہہ رہی ہے صدیق اکبر میرا بابا ہے، لیکن کل علی نے حجرے میں روزہ افطار کیا۔ اتنا جملہ کہنا تھا، صحابہ نے ایک دوسرے کے چہرے دیکھنے شروع کر دی، انہوں نے کہا ہم تو اپنی لڑائی لے کے آئے تھے، لیکن یہ تو سیدوں کے گھر کی اپنی ریت ہے، بیٹی کہہ رہی ہے میرے گھر تھا، باپ کہہ رہا ہے میرے گھر تھا۔ ابھی یہ بات ہو رہی تھی، رسول سے کہنے لگے یا رسول اللہ پھر ماجرا کیا ہے، چکر کیا ہے؟ رسول نے کہا جواب میں شام کو دوں گا، ایسے کرنا جب شام کی نماز پڑھنے کے لیے آنا تو اپنے گھروں سے پانی کے پیالے ساتھ لے کے آنا۔ پانی کے پیالے ساتھ لے کے انہوں نے مسجد نبوی کے صحن میں رکھے، صحن میں جا کے حجرہ رسالت میں دستک دی، دستک دے کے یا رسول اللہ آپ کا حکم تھا، ہم پانی کے پیالے لے کے آ گئے، لیکن یہ عجب ماجرا ہے، ہم نے پوچھا کہ علی ہر جگہ کیسے چلے گئے اور آپ نے ہم سے پانی کے پیالے منگوا لیے۔ رسول اپنے حجرے سے نکلے اور مسجد نبوی کے صحن میں آ کے رسول نے کہا پہلے تم مجھے جواب دو، بعد میں دوں گا، پہلے تم بتاؤ چاند کس کس کے پیالے میں ہے، چاند کس کس کے پیالے میں ہے، چاند کس کس کے پیالے میں؟ 40 کے 40 نے کھڑے ہو کے کہا تیری رسالت کی قسم ہے چاند تو ہر کسی کے پیالے میں ہے۔ رسول نے مسکرا کے فرمایا آسمان کا چاند ہر کسی کے پیالے میں جا سکتا ہے، جس کی انگلی کے اشارے سے 2 ٹکڑے ہو وہ ہر جگہ پہ نہیں جا سکتا۔ ابلیس آپ کو مجلس حسین میں گمراہ نہیں کر سکتا، کیونکہ جتنی دیر آپ مجلس حسین میں بیٹھتے ہیں آپ حسین کے پہرے میں بیٹھتے ہیں۔ کیا کہنے حسین ابن علی، تو نے زمانے کو جینا سکھا دیا۔ لفظ کہنے لگا ہوں، لفظ دیہات سمجھ کے نہیں شہر سمجھ کے پڑھنے لگا۔ یہ آسمان سے زمین پہ آئے تھے تاکہ لوگوں کو جینا سکھا سکے، یہ مدینے سے کربلا گئے تاکہ لوگوں کو مرنا سکھا سکے۔ حسین نے بتایا جسے تم جینا سمجھو اسے میں جینا نہیں سمجھتا، جسے تم مرنا کہتے ہو اسے میں جینا کہتا ہوں۔ مرنا وہ نہیں ہے کہ انسان مر جائے اور دنیا بھول جائے، جینا وہ ہے کہ انسان مر بھی جائے ذہنوں میں پھر بھی زندہ رہے۔ سقراط سے اس کے شاگرد نے پوچھا تھا کہ موت کا ذائقہ کیا ہے؟ اس نے کہا جس نے چکھا ہے وہ بتا نہیں سکا، جو بتانا چاہتا ہے وہ چکھ نہیں سکتا۔ لیکن کیا کہنے حسین ابن علی 10 محرم کو حسین کے سامنے ایک 13 سال کا شہزادہ کھڑا تھا، حسن کا بیٹا تھا، نام اس کا امیر قاسم تھا۔ جناب امام حسین نے کہا قاسم اگر میں تجھے موت کی طرف بھیجوں تو موت کو کیسا پاتا ہے؟ فرمایا شہد سے زیادہ میٹھا۔ اس کا مطلب یہ آل محمد موت کا ذائقہ پہلے جانتے ہیں، انہیں پہلے خبر ہے کہ موت کا ذائقہ کیسا ہے۔ کیا کہنے حسین ابن علی، تو نے جنگوں کے اصول بدل دیے۔ جس نے حسین سے پہلے جنگیں لکھی اس نے خیبر کو جنگ لکھا، خندق کو جنگ لکھا، نہروان کو جنگ لکھا، جمل کو جنگ لکھا،
صفین کو جنگ لکھا، لیکن حسین کے دشمن نے چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی کربلا کو جنگ کربلا نہیں لکھا، کربلا کو واقع کربلا لکھا، کربلا کو سانحِ کربلا لکھا۔ اب مجھے بول کے بتائیں کہ باقی جنگیں ہیں تو یہ واقعہ کیوں؟ امام وہاں بھی تھا، امام یہاں بھی تھا، لشکر وہاں بھی تھے، لشکر یہاں بھی تھے، تلواریں وہاں بھی تھیں، تلواریں یہاں بھی تھیں، لیکن کربلا کو جنگ کربلا کیوں نہیں لکھا گیا؟ کربلا کو واقع کربلا کیوں لکھا گیا؟ اس لیے کہ حسین نے کربلا میں آ کے جنگوں کے اصول کی گردن توڑ دی۔ حسین نے بتا دیا کہ 10 محرم 61 ہجری سے پہلے جنگوں کے اصول اور تھے، 10 محرم 61 ہجری کے بعد جنگوں کے اصول اور ہو گئے۔ حسین نے بتا دیا کہ 10 محرم 61 ہجری سے پہلے جنگ کا اصول یہ ہوتا تھا، 10 محرم سے پہلے اصول یہ تھا کہ زیادہ جیتے تھے تھوڑے ہارتے تھے، تلواریں جیتی تھی گردنیں کٹتی تھی، نیزے بلند ہوتے تھے سینے چھلنی ہوتے تھے۔ حسین نے کہا 10 محرم کے بعد میں نے اصول بدل دیا، 10 محرم کے بعد اصول یہ ہو گیا، تھوڑے جیت گئے زیادہ ہار گئے، پیاس جیت گئی دریا ہار گیا، نیزے ٹوٹ گئے سینے بلند ہو گئے، تلواریں کٹ گئی نیزے کے سر بلند ہو گئے۔ حسین نے کہا کہ وہاں لاکھوں یہاں 72، وہاں لاکھوں کا لشکر یہاں صرف 72 نفوس۔ حسین نے کہا وہ جو لاکھوں لے کے آیا تھا وہاں جگیروں کے وعدے تھے، وہاں پر درہم و دینار کا لالچ تھا، وہاں خزانوں کے منہ کھلے ہوئے تھے، یہاں جو 72 تھے یہ اپنی مرضی سے آئے تھے، اپنی محبت سے بیٹھے تھے، وہاں منتیں کر کر کے بلایا جا رہا تھا، یہاں چراغ بجھا بجھا کے اٹھایا جا رہا تھا، وہاں آنے کو کوئی تیار نہیں تھا، یہاں سے جانے کو کوئی تیار نہیں تھا، وہاں آ کوئی نہیں رہا تھا، یہاں سے جا کوئی نہیں رہا تھا، وہاں ہر کوئی سوچ رہا تھا کل میں بچ جاؤں گا، کیا میں گھر چلا جاؤں گا، کیا میں زندہ بچ جاؤں گا، یہاں ہر کوئی سوچ رہا تھا کل پہلے میں مر جاؤں گا، پہلے میں قربان ہو جاؤں گا۔ وہاں زندگی سے محبت تھی، یہاں موت سے محبت تھی۔ حسین نے کہا کربلا کی جنگ کیسی ہو سکتی ہے؟ تاریخ کا مورخ لکھے گا وہاں لاکھوں تھے یہاں 72 تھے، لیکن جب یہ جنگ لکھے گا تو پھر لکھے گا ادھر سے میرا اکبر آیا ادھر سے 2000 بھاگ گیا، ادھر سے میرا قاسم آیا ادھر سے 3000 بھاگ گیا، ادھر سے میرا عون آیا ادھر سے 5000 بھاگ گیا، ادھر سے میرا غازی آیا ادھر سے 10,000 بھاگ گیا۔ حسین نے کہا مورخ لکھ دے گا وہاں لاکھوں میں ہزاروں بھاگے، یہاں 72 میں ایک بھی نہیں بھاگا۔ وہاں بھاگتے رہے ہیں یہاں کوئی نہیں بھاگا۔ جتنے میرے شیعہ سنی بیٹھے ہو حسین آخر کربلا میں لینے کیا ہے؟ مدرسے حسین تو اصل میں راز ہے نا، مدرسے حسین تو آپ بھائیوں تک یہ پیغام پہنچانا ہے کہ مقصد حسین کیا تھا۔ غلط کہا ہے میرے سنی بھائیوں، آپ کو جس مولوی نے یہ کہا ہے کہ حسین نماز بچانے کے لیے گئے تھے، نماز تو بچی ہوئی تھی، اس لیے کہ حسین کے قاتل نماز پڑھ رہے تھے، اس نے نماز کا انکار نہیں کیا۔ حسین پھر کیا کرنے کے لیے آئے تھے؟ مقصد حسین کیا تھا؟ کیونکہ یہ ایک محترم جج صاحب کی مجلس ہے، وہ بانی انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جب کسی بھی قتل کی تحقیق کی جائے تو پہلے یہ پتہ کرنا پڑتا ہے کہ وہ قتل کس وجہ سے ہوا تھا۔ واللہ حسین مجھے جب بتایا گیا کہ مشترکہ ذہن ہے تو میں نے ممبر میں بیٹھتے ہی اپنا ذہن تبدیل کر لیا، اب داد سے کوئی لالچ نہیں، فکر آپ تک پہنچا۔ قتل حسین کس وجہ سے ہوا؟ نبی کو دنیا سے گئے ہوئے ابھی 50 سال نہیں ہوئے اور ایک شخص نے کھڑے ہو گئے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ نبی کے بیٹے کا قتل کرے گا۔ اتنا بڑا فیصلہ کیوں ہوا؟ آپ کلمہ رسول کا پڑھتے ہیں، آپ نے قیامت والے نبی کو جواب دینا، آپ گھر میں بیٹھ کے سوچئے گا کہ آخر اس دور میں وجہ کیا تھا، حسین کیوں قتل ہوئے؟ آؤ میں تمہیں بتاؤں قتل حسین کا اصل راز کیا تھا، وجہ کیا تھی۔ کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام سے یزید نے بیعت مانگی، امام حسین نے انکار کر دیا، اس انکار کی وجہ سے یزید نے حسین کو قتل کر دیا۔ یہی بات ہے، اب آپ خاموش نہ میری بول کے تائیں، یہی بات ہے۔ حسین سے بیعت مانگی گئی، حسین نے بیعت نہیں کی، قتل۔ اب جتنے میرے سنی بھائی بیٹھے، آپ کو آپ کے رسول کی قسم آپ نے جا کے اپنے مولویوں سے ضرور پوچھنا ہے کہ پہلے یہ بات بتائیں کہ حسین سے بیعت مانگی کیوں گئی؟ کیا اس سے پہلے بھی بیعت مانگی گئی تھی کسی معصوم سے؟ اس سے پہلے معصوم سے بیعت مانگی گئی تھی، خلافت نے امامت سے بیعت مانگی۔ اس کا مطلب ہے کہ مجرم صرف یزید نہیں، ہر وہ بندہ مجرم ہے جس نے جس بھی دور کے جس بھی معصوم سے بیعت مانگی۔
آج بندے کہتے ہیں کہ مولا علی نے خلافت کی بیعت کر لی تھی، حکومت کی بیعت کر لی تھی۔ اگر علی نے بیعت کی ہوتی تو 26 رجب کو ولید کے دربار میں کھڑے ہو کے جب حسین سے کہا گیا کہ حسین یزید کی بیعت کیجئے، حسین نے کہا میں بیعت کروں گا نا، حسین ابن علی، میں علی کا بیٹا ہوں، نہ میرا باپ کسی غیر کی کرتا ہے نہ میں کسی غیر کی کرتا ہوں۔ اب جو بات میں آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں بڑی محبت کے ساتھ، دیکھیں لڑائی وہاں ہوتی ہے جہاں دلیل نہ ہو، گالی اور گولی وہاں ہوتی ہے جہاں علم نہ ہو، جہاں علم ہو وہاں بحث برائے اتحاد ہو سکتی ہے، برائے اختلاف نہیں ہو سکتی۔ آپ نے یہ سنا ہے کہ امام حسین نے بیعت کا انکار کیا، انکار کرتا ہوا ہمیں صرف حسین نظر آیا، تاریخ نے ہمیں یہ کیوں نہیں بتایا کہ اس دور کے جن مسلمانوں نے یزید کی بیعت کی وہ کون تھے؟ بھائی اگر کوئی بندہ کسی جگہ پہ کینڈیڈیٹ ہوتا ہے اور وہ امیدوار ہوتا ہے اور وہ اسمبلی میں پہنچ جاتا ہے تو قصور اس کا تو نہیں، آخر اسے کسی نے ووٹ دیا ہے تو وہ بنا۔ اس کا مطلب ہے کہ صرف یزید ہی غلط نہیں، یزید کو بیعت کا ووٹ دینے والے کون تھے؟ ایک فکر ہے نا، یزید کس وجہ سے خلیفہ بنا؟ اتنا بڑا دعویٰ کہ وہ رسول کا وارث ہونے کا دعویٰ کر رہا تھا۔ اس دور کے لاکھوں مسلمانوں نے یزید کی بیعت کی تھی۔ اگر آپ مجھے یزید کی حکومت کا رقبہ پوچھیں تو میں اس کی اگر حکومت کا رقبہ آج کے طریقے اعتبار سے پڑھوں تو دنیا کے 3 بڑے بر اعظموں میں اس کی حکومت تھی۔ بر اعظم افریقہ، بر اعظم ایشیا، بر اعظم یورپ، یہ تینوں بر اعظم اس کی حکومت کے تحت۔ جو آج ملک ہیں اس کے صوبے تھے، ہمارے ملک پاکستان کی ملتان تک اس کی حکومت تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ اس علاقے کے اتنے مسلمانوں نے اس کی بیعت کی تھی تو وہ خلیفہ بنا۔ ہمیں تاریخ نے انکار کرتا ہوا حسین دکھایا، بیعت کرتے ہوئے لاکھوں کیوں نہیں دکھایا؟ اس کا مطلب ہے کہ قتل حسین میں صرف یزید مجرم نہیں، ایک بندے نے صالح نبی کی اونٹنی کی ٹانگیں کاٹی تھی، عذاب ساری قوم پہ آیا، نبی نے کہا میرے اللہ ٹانگیں ایک نے کاٹی تھی، فرمایا باقی چپ رہے تھے، خاموش رہے ہیں، ظلم ہوتا رہا یہ چپ رہے، یہ قتل میں شریک ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جنہوں نے بیعت کی اور یزید کے ہاتھ میں قتل حسین کے لیے تلوار دی، اس کا مطلب کہ وہ لوگ قتل میں شریک ہیں۔ اب بحث کا دروازہ کھولے، ختم کرو یہ نظریات کی جنگ، فکر کی جنگ کہ مجلس میں جانا ماتم کرنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، قبروں میں جانا ہے، آؤ کھلے عقیدے کے ساتھ مجلس حسین میں بیٹھے۔ اگر قتل حسین میں بیعت کرتے ہوئے کوئی ہمارے نظر آئے تو اس پہ لعنت آئے نا، تحقیق کا دروازہ کھولے۔ جنہوں نے اس دور میں یزید کی بیعت کی وہ چھوٹے موٹے لوگ نہیں تھے، یعنی کہ نبی کو دنیا سے کبھی 50 سال نہیں ہوئے، 50 سال پہلے کی جو بات ہو وہ نسل کو یاد ہوتی ہے۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں سادہ جملوں سے کسی طریقے سے یہ پیغام پہنچا سکوں، یعنی کہ رسول کے دور میں جو بچہ تھا وہ حسین کے دور میں جوان تھا، نبی کے دور میں جو جوان تھا وہ حسین کے دور میں بوڑھا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک نسل بھی دنیا سے نہیں گئی تھی، اور رسول کے ہاتھ میں کی ہوئی بیعت یزید کے ہاتھ میں ہوئی۔ اب یہ جو طبقہ جنہوں نے یزید کے ہاتھ میں بیعت کی ہے، شیعہ سنی مہربانوں مجھے معاف کر دینا، یہ کوئی عام لوگ نہیں، یہ آنے والے دور کے محدث تھے۔ انہوں نے ہم تک نبی کی سیرت پہنچانی تھی، انہوں نے بتانا تھا کہ نماز کی رکعتیں کتنی ہیں، وضو کا طریقہ کیا ہے، نماز ہاتھ باندھ کے پڑھنی ہے یا کھول کے پڑھنی ہے، رسول روزہ کس وقت میں کھولتے تھے، انہوں نے آنکھوں سے نبی کو دیکھا ہوا تھا، جنہوں نے ہم تک دین پہنچانا تھا انہوں نے یزید کے ہاتھ میں بیعت کر لی۔ اب آپ قرآن ممبر پہ لے کے آئے، میں قرآن سے آپ کو دکھا دیتا ہوں، اللہ قرآن میں قانون دے رہا ہے کہ اگر کوئی فاسق کے ہاتھ میں کوئی مسلمان بیعت کر لیتا ہے تو وہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اس کا مطلب یزید فاسق تھا، اس دور کے مسلمانوں نے یزید کے ہاتھ میں بیعت کی، اب وہ اسلام سے نکل گیا۔ اس کا مطلب کہ حسین کو مسلمانوں نے نہیں مارا، حسین کو کافروں نے مارا، کیونکہ وہ اسلام سے نکل گئے۔
کیا کہنے حسین ابن علی تیری جنگ کے چھپی ہوئی منافقت کو حسین نے ننگا کر دیا، حسین نے چھپے ہوئے نفاق کو ننگا کر دیا، حسین نے حقیقی اسلام کا چہرہ دکھا دیا، حسین نے بتا دیا کہ اصل اسلام کن کے پاس تھا اور جھوٹا اسلام کن کے پاس تھا۔ حسین کربلا میں صرف 72 لے کے چلے گئے، اس کا مطلب کہ 72 انکار بیعت پہ تھے اور لاکھوں اقرار بیعت پہ تھے۔ حسین نے ان لاکھوں کی پرواہ کیے بغیر اپنے 72 نفوس کی قربانی دے دی۔ حسین نے بتا دیا کہ وہاں لاکھوں بیعت کر چکے تھے، اور یہ قانون قدرت اور قانون قرآن ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی فاسق کے ہاتھ میں بیعت کرے تو وہ اسلام سے باہر نکل جاتا ہے۔ اب اگر وہ دوبارہ مسلمان ہونا چاہے، اسے کسی امام کے پاس آنا ہے، اسے اس امام کے ہاتھ میں بیعت کرنی ہے، جسے کہا جاتا ہے تجدید بیعت، بیعت کا پلٹ کے واپس آنا۔ کیا کہے دنیا حسین کی جنگ کو نہیں سمجھی؟ حسین نے دیکھا انہوں نے نبی کے ہاتھ والی بیعت توڑ دی، انہوں نے علی کے ہاتھ والی بیعت توڑ دی، حسین کربلا میں سو گئے۔ اگلا امام قید خانے میں چلا گیا، 1 سال امام زین العابدین قید خانے میں بیٹھے رہے۔ اب مجھے طریقہ مورخ بتائے کہ وہ پورا 1 سال امت کافر رہی ہے یا مسلمان رہی؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ 1 سال امت کس حالت میں؟ مولوی صاحب زندہ باد، زندہ باد۔ اس کا مطلب کہ پورا 1 سال اگر امت امام کے پاس نہیں پہنچ سکی تو بیعت نہیں آئی، اگر بیعت نہیں آئی تو اس کا مطلب ہے کہ امت کفر کی حالت میں۔ سبحان اللہ۔ میں دلیل کے ساتھ بات کروں۔ حسین نے کربلا میں اسلام کو اتنا مضبوط کر دیا، اس کی میں دلیل دوں۔ یزید نے شام میں بیٹھ کے مدینے حسین سے بیعت مانگی، مولا سجاد 1 سال اس کے قید خانے میں بیٹھے رہے، اس نے امام حسین سے بیعت مانگی تھی، سجاد سے کیوں نہیں مانگی تھی؟ امام وہ بھی تھے، امام یہ بھی، لیکن یزید کو کربلا میں اپنی اوقات کا پتہ چل گیا تھا، اسے اپنی حیثیت کا اندازہ ہو گیا تھا۔ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ حسین خاموشی سے میری بیعت کریں گے اور میں حاکم بن جاؤں۔ حسین نے انکار کر دیا، حسین انکار کر کے مدینہ سے مکہ چلے گئے۔ توجہ ہے، موضوع پسند ہے؟ حسین مدینہ سے ہجرت کی اور اپنے 72 کو لے کے مکہ چلے گئے۔ جتنے میرے سنی بھائی بیٹھے ہیں میں ان کے لیے مجلس پڑھ رہا ہوں، اب آپ فیصلہ کیجئے گا کیا اس دور میں صرف 72 مسلمان تھے؟ لاکھوں تھے، تو پھر وہ حسین کے ساتھ کیوں نہیں گئے؟ آج مولوی اٹھ کے کہتا ہے شیعوں نے امام حسین کو قتل کیا، قاتل شیعہ تھے تو بچا لیتا۔ کون تھے اس دور کے مسلمان؟ کہاں خاموشی کیوں تھی، چپ کیوں تھے، کیوں نہیں حسین کے لیے نکلے؟ کربلا کی جنگ تحفظ علی ولی اللہ کی جنگ تھی۔ جب رسول نے غدیر میں علی کی امامت کا اعلان کر دیا تھا تو رسول کی دشمنی کا آغاز ہو چکا تھا۔ آج بندے کہتے ہیں کہ علی ولی اللہ پڑھنے والے تھوڑے کیوں ہوتے ہیں؟ میں تھوڑے ہونے کی تعداد بتا دوں۔ علی ولی اللہ پڑھنے والے زیادہ ہوتے تو محمد کے جنازے پہ ہوتے۔ علی ولی اللہ پڑھنے والوں کی تعداد اتنی رہی ہے جتنی نبی کے جنازے میں مسلمانوں کی تھی۔ اب جتنے میرے سنی بھائی بیٹھے ہیں، آپ نے جا کے تصدیق تحقیق کتاب سے کرنی ہے کہ ہمارے نبی کے جنازے میں کتنے مسلمان تھے۔ پہنچ رہی ہے اور میں پوری دیانتداری کے ساتھ، کیونکہ یہ باتیں ممبر سے اس لیے نہیں کی جاتی کہ باتوں سے جان کا خطرہ ہوتا ہے۔ ہمارے نبی طبعی موت نہیں، ہمارے نبی کو زہر دے کے شہید کیا۔ سنی بھائیوں کے لیے یہ بات بڑی نئی ہوگی اور وہ بڑے پریشان ہو جائیں گے کہ یہ کیا بات ہے۔ میں دلیل دے دیتا ہوں۔ طبعی موت ہمیشہ وہ مرتا ہے جس کی طبیعت پہ کنٹرول نہ ہو، اعتدال نہ رکھ سکے، ایک جگہ پہ برقرار نہ رکھ سکے، کسی چیز کا بڑھ جانا، کسی کا زیادہ ہو جانا موت کی وجہ بنتی ہے۔ جسے جسم پہ کنٹرول نہ ہو وہ کائنات کا حاکم کیسے ہو؟ اگر نبی شہید نہیں تھے، اگر معاذ اللہ نبی کے پاس شہادت کا رتبہ نہیں تھا تو قیامت والے دن نبی سید الانبیاء کیسے بنے تھے؟ نبی کہے گا میں سید الانبیاء ہوں، یحییٰ نبی اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا، وہ کہے گا تو سید الانبیاء کیسے، میرے پاس شہادت ہے تیرے پاس نہیں۔ ایک بات یاد رکھیے گا، قانون قدرت ہے، معصوم تک نہ
یہ موت بیماری کی وجہ سے نہیں ہوتی، معصوم کو یا تلوار سے یا زہر سے شہید کیا، جس تک نہیں پہنچی وہ ابھی تک زندہ ہے۔ آپ اس سے بھی زیادہ خاموش بیٹھے، مجھے بالکل محسوس ہی نہیں ہو رہا، اس لیے کہ آپ فکر کے ساتھ سن رہے ہیں، آپ تجسس کے ساتھ سن رہے ہیں، آپ بالکل بھی ان باتوں سے بوجھل نہیں ہو رہے۔ مجھے آپ کے چہروں سے اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ باتیں ممبر سے نہیں ہیں، اس لیے آپ پریشان ہیں، لیکن یہ کسی نے تو کرنی ہے۔ نبی کو زہر کے ساتھ شہید، نبی تک بیماری کا اثر نہیں ہوتا، جس پہ بیماری کا اثر ہو جائے وہ نبی نہیں ہوتا۔ عیسیٰ نبی چھوٹا نبی ہے، ہمارا نبی بڑا ہے۔ عیسیٰ اپنے ہاتھ سے کوڑی کو شفا دیتا تھا، نبی شفا دینے آتے ہیں، بیمار ہونے نہیں آتے۔ اب اگر کوئی میرا سنی بھائی کہے کہ یہ صرف شیعہ کتابوں میں لکھا ہے تو شیعہ کتابوں میں نہیں، آپ اپنی کتابیں اٹھائیے گا، مسلم مشکات، ترمذی اٹھائیے گا، ابن ماجہ کو اٹھائیے گا، سنن نسائی کو اٹھائیے گا، جتنی کتابیں چاہیے گا میں آپ کو دکھانے کے لیے تیار ہوں۔ آپ کی کتابوں میں ایک حدیث نقل ہے کہ نبی کو آخری وقت میں دوائی دی جا رہی تھی اور نبی انکار کر رہے تھے، دوا میں شفا ہوتی تو نبی انکار نہ کرتے۔ میں تو بس چھپے ہوئے لفظوں سے اتنی بات سمجھا سکتا ہوں، کیونکہ جتنے میرے اہل سنت بھائی آئے ہیں، آج حق یہ بنتا ہے کہ آپ عدل سے حسین سے کچھ لے کے جائیں۔ امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں قتل رسول، قتل بطول، قتل علی اور قتل حسن کو بالکل ننگا کر دیا۔ حسین مدینہ سے چلے اور مدینہ سے آکے حسین مکہ میں رک گئے۔ مکہ میں حسین 4 مہینے بیٹھے رہے۔ 4 مہینے بیٹھے حسین کیا کرتے رہے؟ غلط کہا آپ کو ذاکرین میں اگر کسی نے کہہ دیا کہ حسین مکہ میں آکے خیمے لگا کے بیٹھ رہے، خیمے لگا کے نہیں، 4 مہینے حسین جب مکہ میں رہے، حسین اپنی نانی خدیجہ کے محل میں رہے۔ چھوٹا موٹا مکان نہیں تھا مکہ میں بی بی خدیجہ کا، سب سے بڑا گھر مکہ کا بی بی خدیجہ کا تھا، دروازہ بند تھا۔ یہ تو علیحدہ بات ہے، نبی کی محبت میں شیب ابی طالب میں پتے کھاتی رہی ہے، ورنہ یہ بی بی عرب کی عرب پتی خاتون تھی۔ مکہ میں بی بی کا سب سے بڑا گھر تھا، اور حسین نے جب مکہ میں آئے تو حسین نے اپنی نانی کا بند دروازہ کھولا، وارث بن کے 1057 خطبے دیے حسین نے مکہ موجود کی۔ اب مجھے ایک فکر آپ تک پہنچانی ہے، اگر آپ بور نہیں ہو رہے تو میں فکر پہنچاؤں۔ امام حسین مکہ میں کیا کرتے رہے؟ آپ لوگوں کا خاموش ہو جانا اس بات کی میں اکثر ممبر سے کہتا ہوں کہ قصور آپ کا نہیں، قصور ہے ممبر کی علمی غربت کا۔ مدرسے حسین میں میری قوم اتنا خرچ کرتی ہے لیکن فکر نہیں مل رہی۔ یا تو ہم نے آپ کو بچپن میں رسول کے گود میں کھیلتا ہوا حسین دکھایا، یا 10 دن کربلا میں حسین دکھایا۔ 57.5 سال کی ظاہری حیات طیبہ ہے میرے مولا حسین کی، یہ درمیان والا حسین کہاں ہے؟ مولا حسین کی جوانی، حسین کی جنگیں، حسین کی حکمت۔ حسین اس امام کو کہتے ہیں جو حسن کا بھی مشیر تھا۔ علی بھی مشورہ لیتے تھے تو حسین سے۔ امام حسین مکہ میں کیا کرتے ہیں؟ مکہ میں امام حسین نے آگے انتظار کیا حج کا۔ بس یہ فکر آپ کے لیے بالکل نہیں ہوگی، اس سے پہلے یہ فکر ممبر سے نہیں گئی، شہزادی نے عطا کی، اس نوکر کی ڈیوٹی لگائی، یہ فکر میں آپ تک پہنچاؤں تو ہم آسان طریقے سے پہنچانے لگا۔ امام حسین سے کہنے بھائی مکہ میں آ کے بیٹھے، امام حسین 4 مہینے مکہ میں بیٹھے رہے۔ کیوں بیٹھے رہے؟ حسین انتظار کرتے رہے حج کا۔ حج ہے مسلمانوں کی سب سے بڑی عبادت ہے، حسین سب سے بڑی عبادت کا انتظار کرتے ہیں۔ مسلمان لاکھوں کی تعداد میں جب اللہ کے گھر کا حج پڑھنے کے لیے احرام باندھ کے لبیک اللہم لبیک کی صدائیں دیتے ہوئے بیت اللہ میں پہنچے تو حسین طواف کر رہے تھے۔ حسین نے طواف کرتے ہوئے جناب عباس ابن علی سے کہا کہ عباس اگلا طواف عمرے کی نیت سے کریں اور یہیں پہ احرام کو توڑ دیں۔ عباس کی پوری زندگی میں حسین کے سامنے کیوں کیا کیسے ہے ہی نہیں، کیونکہ عباس کو پتا ہے کہ حج کعبے کے گرد چکر لگانے کا نام نہیں، امام کی اطاعت کا نام ہے۔ حجت کی اطاعت میں ہو تو گھر بیٹھ کے بھی حج ہو جاتا ہے، لیکن حجت کی اطاعت نہیں ہے تو پھر کعبہ بھی حج کو قبول نہیں کرتا۔ عباس نے لشکر سے کہہ دیا کہ حکم حسین آ گیا ہے، حکم امام آ گیا ہے، حکم فرزند رسول آ گیا ہے کہ اگلا طواف عمرے کی نیت سے کرے اور یہی کے احراموں کو توڑ دے۔ امام حسین نے احراموں کو توڑا، خانہ کعبہ میں شور برپا ہو گیا کہ
کہ حسین کہاں جا رہے ہیں؟ ابھی تو حج بھی نہیں پڑا گیا اور حسین کہاں جا رہے ہیں؟ لوگوں نے ایک دوسرے سے پوچھا حسین کہاں جا رہے ہیں، حسین کہاں جا رہے ہیں، حسین کہاں جا رہے ہیں؟ بیت اللہ میں حسین 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 کی صدائیں بلند ہونی شروع ہو گئی. حسین کہاں جا رہے ہیں، حسین کہاں جا رہے ہیں، حسین کہاں جا رہے ہیں؟ یا حسین اپنے گھوڑے کی زین میں اپنے ساتھیوں کو ساتھ لے کے مکہ سے باہر نکلنا شروع ہو گئے. لوگوں نے حسین کا پیچھا کرنا شروع کیا. جب لوگ حج چھوڑ کے حسین کے پیچھے آئے، حسین اس مقام پہ آ کے رکے جہاں پہ نبی نے پلانوں کا ممبر بنا کے علی کی ولایت کا اعلان کیا تھا. وہی مقام غدیر پہ آ کے حسین نے اپنے گھوڑے کو روکا. گھوڑے کو روک کے حسین نے کہا تم پڑھو حج، تم میرے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ کہنے لگے فرزند رسول پوچھنے آئے آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حسین نے کہا میں تو دین کی خاطر جا رہا ہوں، میں تو دین کی خاطر جا رہا ہوں. حسین جملہ کہہ کے دنیا کو بتا گئے کہ میں تو دین کی خاطر جا رہا ہوں، پیچھے حج میں کیا رہ گیا؟ بس یہ فکر آپ تک پہنچ جائے تو میں سمجھوں گا کہ مجلس قبول ہوگی اور میرا سفر بے خطر ہو گیا اور مکمل. حسین نے کہا میں دین کی خاطر جا رہا ہوں. یہ جملے آج بھی تاریخ میں حسین ایک ہی جملہ کہا، میں دین کی خاطر جا رہا ہوں. آپ گھر سے نکلے، کسی نے آپ سے پوچھا کہاں جا رہے ہیں، آپ نے کہا مجلس کی خاطر. اس کا مطلب کہ مجلس یہاں تھی، وہاں نہیں. حسین نے کہا میں جا رہا ہوں دین کی خاطر. مجھے شیعہ سنیو معاف کر دینا، اب یہ مکہ سے حسین نہیں جا رہے، یہ دین جا رہا. یہ مکہ سے حسین نہیں جا رہے، شریعت جا رہی ہے. مکہ سے حسین نہیں جا رہے، نماز جا رہی ہے. حسین نے مکہ سے نکل کے حدود حرم کو توڑ کے دنیا کو لکھنے میں مجبور کر دیا کرو عبادت. لیکن یاد رکھنا جس عبادت سے حسین نکل جائے سوائے یزیدیت کے رہتے ہی کچھ نہیں. کرو عبادت لیکن اب حسین نہیں، کرو سجدے لیکن حسین نہیں. کرے کوئی مولوی جرت اور سر پہ قرآن رکھ کے کہے کہ جن حاجیوں نے حسین کو چھوڑ کے حج پڑھا وہ ہو گیا. کیوں؟ کعبہ تھا، صفا مروہ تھی، مقام ابراہیم تھا، آب زمزم تھا، وضو تھا، غسل تھا، احرام تھا، چکر تھے، طواف تھے، صدائیں تھی، تسبیح تھی، نماز تھی. حج کیوں نہیں؟ حسین نہیں تھا. اس کا مطلب کہ حسین دین کے اس ضروری رکن کو کہتے ہیں جب تک نہ ہو. اگلا جملہ کہوں قدردانوں کے لیے جو معرفت کے کشکول پھیلا کے بیٹھے ہوئے یہاں سے کچھ ملے، ان کے لیے جملہ کہنے لگا. حسین مکہ سے لشکر لینے نہیں آئے تھے، حسین مدینے سے رسالت لے کے نکلا تھا، مکہ سے توحید کو لے کے چلا. مکہ سے توحید حسین کے ساتھ چلی گئی، اب توحید حسین کے ساتھ چلی گئی. بندے چپ ہو کے میرا منہ دیکھ رہے ہیں. اگر حسین کے ساتھ توحید نہ جاتی، مکہ مکرمہ ہے وہ اللہ نہیں ہے، مدینہ منورہ ہے وہ اللہ نہیں ہے، ایک عرش وہ اللہ ہے، ایک کربلا وہ اللہ ہے. وہ اللہ کہتے ہی اسے ہیں جہاں اللہ ہو. توحید حسین کے ساتھ، توحید حسین کے ساتھ چلی گئی، توحید حسین کے ساتھ چلی گئی. اگلے جملے پہ تم بولو نہ بولو میں خود لطف محسوس کر رہا ہوں. توحید حسین کے ساتھ چلی گئی. چند بندے پھر دلیل مانگے، میں اگلی دلیل عرب سے وزنی دینے لگا ہوں. اگر توحید حسین کے ساتھ کربلا نہ جاتی تو کربلا کی سواری 70,000 حج سے افضل نہ ہوتی. کربلا کی زیارت 70,000 حج سے افضل کیوں ہو گئی؟ اگر اب بھی دلیل مانگتے ہو میرا مولا تمہیں کربلا لے جائے، تمہیں روضہ حسین کی زیارت ہو. حسین کی زری پہ سامنے ایک جملہ لکھا ہوا ہے، جب حسین کی زری پہ جانا اس جملے کو پڑھنا اور نوکر کے حق میں دعا کر دینا. حسین کی زری پہ سامنے لکھا ہوا ہے من زار الحسین فقط زار اللہ. جس نے حسین کی زیارت کی، حسین کی نہیں، اس نے اللہ کی زیارت. حسین ہی جا رہے ہیں، یہ توحید جا رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ حسین مکہ سے لشکر لینے نہیں آئے تھے، توحید کو لینے آئے. حسین اس شجاع کو کہتے ہیں جس کے ساتھ رسالت اور توحید چلتی. اگلا جملے پہ پورا مجمع چپ ہو جائے، ایک بندہ کہے مجھے سمجھ آ گئی تو میں سمجھوں گا کہ جو عطا سیدہ سے میں نے دہلیز میں خیرات سے مانگی تھی وہ خیرات قبول ہو گئی. یہ نانے کی معراج تھی کہ وہ وہاں گیا، یہ نواسے کی معراج ہے کہ وہ یہاں. ایسے ہی تو نہیں کربلا کی خاک خاک شفا والی.
قرآن کہتا ہے میرے اندر شفا ہے، رحمت ہے، لیکن صرف مومنین کے لیے. ما هو شفاء رحمت للمؤمنین. قرآن کہتا ہے میں شفا دیتا ہوں لیکن صرف مومنوں کو. حسین نے کہا کیا کہنے، جو کام قرآن کرتا ہے میرے شہر کی مٹی کرتی ہے. قرآن بھی شفا دیتا ہے، حسین کے شہر کی ذرے بھی شفا دیتے ہیں. اگلے جملے کے لیے مجھے خاص مجمع چاہیے جملہ کہنے کے لیے، لیکن اب میرے حلق پہ آ گیا تو میں اگلنے کا قائل ہوں، نگلنے کا قائل نہیں. جملہ دے دیتا ہوں. قرآن کہتا ہے کہ میں شفا دیتا ہوں لیکن صرف مومنوں کو. حسین بار سے قرآن ہے، حسین مال کے قرآن ہے. قرآن رحمت ہے، شفا ہے، لیکن صرف مومنوں کے لیے. کہتا ہے ظالمین اور کافروں کے لیے قرآن کہتا ہے میرے پاس خسارے کے علاوہ کچھ نہیں. ظالم مجھ سے مانگے گا میں پھٹکار دوں گا، لعنت دوں گا اور کچھ نہیں دے سکتا. رحمت دوں گا، شفا دوں گا، لیکن صرف مومنوں کو. حسین کے پاس ایک راہب آیا تھا بیٹے لینے کے لیے. وہ راہب مسلمان نہیں تھا، نصرانی تھا. اس نے حسین سے بیٹے مانگے. حسین نے دے کے زمانے کو بتا دیا قرآن صرف مومن کو دیتا ہے، حسین ہر کسی کو دیتا ہے. راہب نے حسین سے ایک مانگے، حسین نے 7 دے دیا. راہب بھی پورا نہیں پڑھا گیا. واللہ با خدا کیا کرے، ایک طریقے اتنے گوشے خالی ہیں جن کے اوپر سے گزرا گیا اور گہرائی کو لیا ہی نہیں گیا. ذاکرین نے راہب پڑھ دیا، آپ نے سن لیا. راہب کہتے ہی اسے ہیں جس کی شادی نہ ہو. عبادت خانے میں اس کو مقرر کیا جاتا ہے جس کی شادی نہ ہو. اسے اللہ کی عبادت خانے کے لیے عیسائی مقرر کر دیتے تھے، نصرانی مقرر کر دیتے تھے. یہ صرف اللہ کے گھر کی تسبیح و تقدیس کرے گا. راہب امتحاناً حسین کے نانا کے پاس آیا تھا کیونکہ آل محمد نے کہا ہے کہ جو بھی مانگے وہ دے دیتے ہیں، اور یہ پوچھ کے نہیں دیتے، یہ دے کے لکھواتے ہیں. امام حسن کھڑے تھے باغ میں اور حاکم شام گزرا. اس نے گزرتے ہوئے امام حسن کو دیکھے گا. اس نے کہا تو علی کا بیٹا حسن ہے. حسن. اس نے کہا تیرا باپ سلونی کے دعوے کرتا تو بھی کرتا ہے. سلونی سوال کرو مجھ سے. امام حسن نے مسکرا کے کہا تو نہیں جانتا کہ ہم سارے ہی علی ہیں. ہمارا دور بدلتا ہے، دعویٰ نہیں بدلتا. دعویٰ ہر دور میں ہمارا یہی ہوتا ہے. اس نے کہا اچھا اگر تم بھی جانتا ہے جیسے تیرا باپ علی جانتا تھا، وہ بھی عالم تھا، تو بھی عالم ہے، تو مجھے بتا سکتا ہے کہ کھجور میں کتنی کھجوریں لگی ہوئی. امام حسن نے نظر اوپر کی اور کہا 3313. امام نے اتنی سادگی کے ساتھ 3313. اس نے کہا نوکروں سے فوراً کھجور پہ چڑھو، کھجوریں گنو. ابھی پتہ چل جاتا ہے علی کا بیٹا ویسے ہی عالم ہے جیسے علی عالم تھا. نوکر درختوں پہ چڑھ گئے، ایک ایک کھجور گن گن کے دھیان سے احتیاط سے محتاط ہو کے اتاری گئی. کھجوریں گننی شروع ہوئی. جب کھجوریں 3313 ہی نکلی تو حاکم شام نے امام حسن کے پاس آ گیا. اچھا تم ہاشمی غیب جانتے ہو، تم غیب سے بتا دیتے ہو کہ یہ چیز اتنی ہے، اس سے مطلب ہے تو بھی غیب جانتا ہے، تو نے غیب سے بتایا ہے کہ 3313 ہے. امام نے اس کا ہاتھ پکڑا، رک میرا علم دے کے جا، ہم نے غیب سے نہیں بتایا 3313، میں نے کہا یہ ہو گئی. یہ پہلے ہوتی میں بعد میں کہتا تو پھر میں عالم تھا. میں نے کہا یہ ہوئی. ہم لہجہ کن ہیں اور لہجہ کن میں یہ طاقت ہے، یہ جو کہہ دیتے ہیں وہ ہو جاتا. حسین نے زمانے کو اپنی کریمی بتائی کہ حسین اس کریم کا نام ہے جو سائل کو سوال کی شرمندگی سے بچائے. اللہ نے اپنے گھر کے حج کے لیے کہا امیر ہو تو آنا، صاحب استطاعت ہو تو آنا، مستطیع ہو تو آنا، مقروض ہو نہ آنا، بیٹی گھر پہ آنے والی ہے نہ آنا، مزدور ہو نہ آنا، امیر ہو تو آنا. یہی ہے. حسین نے کربلا میں اپنی جنت سجائی. حسین نے کرم کی انگڑائی لی. حسین نے کہا تو غریب ہے، قرضہ لے کے کربلا واپس میں حسین کو. خدا نے کہا تو مکہ آ میں تیرے پچھلے گناہ معاف کروں گا. حسین نے کہا تو کربلا آ میں تیرے اگلے گناہ میں معاف کروں گا. حسین نے کربلا میں اپنی جنت بنا دی.
ایک عرش معلّہ کی جگہ حسین نے کربلا کو معلّہ بنا دیا۔ آج کے مجلس میں ایک فکر لے کے جانا، کربلا جانے کا تعلق پیسے سے نہیں ہوتا، کب تک نہیں ہوتا۔ میں نے بھیک مانگنے والے بندوں کو کربلا میں زیارت کرتے ہوئے دیکھا۔ کربلا جانے کا تعلق ہے نیت کے ساتھ، ارادے کے ساتھ۔ دنیا کے سارے خرچے پورے ہو جاتے ہیں، بیٹے کی شادی ہونے والی ہو، بیٹے کا امتحان ہو، مکان لینا ہو، پلاٹ لینا ہو، گاڑی لینی ہو، لیکن جب کربلا کے نام آتا ہے، میں نے بڑے بڑے امیر بندوں کو کہا منظوری نہیں ہو رہی۔ جب منظوری ہو گئی چلی جائے، بس منظوری نہیں ہوگی، منظوری کا انتظار نہیں کرتے، منظوری لی جاتی ہے۔ بندے نے مجلس کروانی اور گھر بیٹھا رہے، مجلس نہیں ہوئی، منظوری نہیں ملی۔ بھائی منظوری کے لیے تمہیں جانا پڑنا تھا، کسی ڈی پی آفس جاتے، کہیں ڈی سی آفس جاتے، وہاں سے جا کے درخواست دیتے، درخواست جمع ہوتی، پھر وہ درخواست دیکھی جاتی، پھر درخواست سے مہر لگتی، اسے منظوری کہتے ہیں۔ تو حسین کو درخواست دے کے دیکھ تو صحیح۔ حسین تو اتنا کریم ہے، حسین نے کہا کہ تجھے ساری زندگی کے لیے یہ پتہ ہے اور یقین ہے کہ تو اتنا غریب ہے کہ تیرے پاس کربلا جانے کے پیسے بن ہی نہیں سکتے۔ حسین نے کہا میں تیرے لیے اور آسان کرنے لگا ہوں، تو کربلا نہیں آ سکتا، سوچ تو سکتا ہے، نیت کر سکتا ہے۔ حسین نے اپنے گھر میں بیٹھ کے صرف اتنا سوچ کے حسین میں کربلا آنا چاہتا ہوں لیکن میرے پاس وسائل نہیں۔ حسین نے کہا تم صرف سوچ، اور اگر تم مر گیا میں حسین وعدہ کرتا ہوں تیری پہلی رات تجھے قبر سے کربلا حسین لے کے مرے گا اپنے وطن سے، اٹھے گا کربلا سے، کیونکہ تیری خواہش میں کربلا تھی۔ چہلم کے لیے کروڑوں پہنچ گئے حسین کے پاس، نجف سے کربلا پیدل جا رہے، جہاں اکیلا سمجھ کے امت نے مارا تھا، جہاں تلوار سمجھ کے مارا، جہاں یہ کہہ کے زینب کا خیمہ لوٹ لیا تھا کہ اس کا کوئی نہیں، آج جاؤ میرا مولا تمہیں میڈیا دکھا رہا ہے، نجف سے آوازیں آ رہی ہیں لبیک یا حسین، کوفے سے آوازیں آ رہی ہیں لبیک یا حسین، پوری دنیا سے لبیک یا حسین کی صدائیں اور حسین کی ذری پہ عاشقوں کا رش۔ میں نے ٹیلہ زینبیہ پہ میں مجلس پڑھنے کے لیے گیا، مقام کربلا، میری شہزادی نے مجھے یہ سعادت بخشی۔ اسی سال میری بیوی نے مجھ پہ کرم کیا کہ میں نے حسین کی حرم میں مجلس پڑھی، غازی کی حرم میں پڑھی، ٹیلہ زینبیہ پہ پڑھی۔ ٹیلہ زینبیہ پہ مجلس پڑھنے کے لیے گیا تو مجھ سے پہلے ایک عربی عالم دین پڑھ رہا تھا، اس کا ایک جملہ مجھے بڑا پسند آیا۔ اس نے کہا قیامت تک کے لیے تم جتنے بھی عاشق حسین کی زری پہ ماتم کرنے آتے ہو، اس نے کہا تم چھری کا کرو، زنجیر کا کرو، تم ماتم کر کر کے ذبح ہو جاؤ، سکینہ کے ایک تماچے کی قیمت پوری ہو جائے۔ جس طرح جنگل میں روتی رہی ہے نا حسین کی بیٹی، اور منہ پہ ہاتھ رکھ کے بابے سے کہتی رہی ہے بابا تماچے بیٹوں کے برداشت نہیں ہوتے، بابا یہ رخسار تیرے بوسوں کے لیے بنے تھے، شبر کے تماچوں کے لیے۔ مجھے بھائیوں نے حکم کر دیا، میرا بھائی ہے کاشف شرازی، اس کا حکم تھا، تمیل ہو گئی، حاضری ہو گئی، شہزادی قبول کر لیں، آقازادی قبول کر لیں، بندے تو راضی ہوتے ہی نہیں، وقت کا امام راضی ہوتا۔ انہوں نے حکم کیا ہے کہ چھوٹی سیدادی کی آج اس کی یوم شہادت ہے، اس کی غربت کے 2 جملے سنانا۔ میں غیر سید ہوں، میں نے سکلین بھائی زندگی میں کبھی سیدادیوں کا غسل کفن دفن نہیں پڑھا، میں صرف مصیبت پڑھوں گا، جو آنکھیں برس پڑیں گی حسین قبول کر لے گا۔ جس شہزادی کی آج شہادت ہے، عمر 4 سال تھی، کمر جھکی ہوئی تھی، ہر گھر میں بیٹی ہے، مجھے بول کے بتاؤ کبھی کسی نے 4 سال کی بچی کمر جھکا کے چلتی دیکھی؟ حسین کی بیٹی کمر جھکا کے چلتی۔ اگلا جملہ پہاڑ مصائب کا، عمر 4 سال، نام ام المصائب، مصیبتوں کی ماں۔ جتنے میرے سنی بھائی بیٹھے ہو مہربان ہو، اللہ تمہیں تمہارے عقیدے سلامت رکھے۔
یہ بیٹی حسین نے تہجد میں مانگی تھی. حسین نماز شب کو روتے رو کے کھڑے ہو کے کہتے میرے اللہ مجھے ایک بیٹی دے جو میرے سینے کے بغیر نہ سوئے. اس کا نام میں اپنی ماں کے نام پہ فاطمہ رکھوں. لقب پڑ گیا سکینہ, سکون دینے والی. حسین کہتے میرا اس گھر میں دل ہی لگتا جس گھر میں مجھے میری سکینہ نظر آیا, جسے منتوں سے مانا تھا, جسے دعاؤں میں مانا تھا. یہ 10 محرم کو جب حسین قتل ہو رہے تھے یہ بچی پاس کھڑی تھی. میں نے جملہ پڑھ دیا, آپ نے بے نیازی کی, چل دعا میں مل کے آمین کہہ دینا. دعا کیا کرو کسی باپ کے مرتے ہوئے اس کی بیٹی قریب نہ ہو. بیٹیوں سے باپ کے قتل نہیں دیکھے جاتے. حسین قتل ہوتے رہے, بیٹی دیکھتی تھی. قاتل حسین کی پوچھ پہ بیٹھ کے خنجر چلاتا رہا. یہ چھوٹے چھوٹے ہاتھ باندھ کے کہتی نہ مار میرا 3 دن کا پیاسا ہے, نہ مار میرا مظلوم ہے, نہ مار میرا اللہ راسی ہے, نہ مار میرا غریب الوطن ہے. سکینہ روتی رہی ہے, خنجر چلاتا رہا. جب سکینہ کو کوئی بس نہیں نہ چلا پھر کربلا کے ٹیلے پہ چڑھ گئی. رو کے کہتی کہاں گیا میرا علموں والا غازی, آنا میرا بابا بچا, کہاں گیا میرا کبر جوان, کہاں گیا میرا قاسم, اٹھو میرے شیرو, میرا بابا بچاؤ. سکینہ روتی نہیں, کوئی نہیں آیا. جب سکینہ قریب آئی, اس کمینے نے حسین کا سر تن سے جدا کر دیا تھا. اب مجھے جملہ معاف کر دینا, اس نے حسین کی زلفوں پہ ہاتھ ڈالا ہوا تھا. یہ حسین کا سر لے کے جا رہا تھا. بچی ساتھ ساتھ چلنی شروع ہو گئی. اس کمینے نے دیکھے کہا بابا تو میں نے تیرا مار لیا ہے, اب کہاں آ رہی ہے؟ رو کے کہتی مار تو لیا, سر مجھے دے دے, میں بابے کے چہرے سے خون صاف کر لوں, میں اپنے بابے کی آنکھیں بند کر لوں, خلد پڑوں, حسین کا مصرف بنوں. اس کمینے کے ایک ہاتھ میں حسین کا سر تھا, اس نے دوسرے ہاتھ کے ساتھ سکینہ کے چہرے پہ ایسا پیار کیا سیدزادی کربلا کی ریت میں گر گئی. رو کے کہتی بابا بھی میرا مارا گیا, تماچے بھی میں کھا رہی, بابا بھی میرا مارا گیا اور تماچے. 2 جملے اور سن لیجئے گا, جتنا رو لیا اتنا ہی اور رو. تیرا اور میرا شمار حسین کے عزاداروں میں ہو. بابا بھی میرا مارا گیا, تماچے بھی میں کھا. بس کربلا میں حسین کی 2 اولادیں بچ گئیں, ایک بیٹا ایک بیٹی. بیٹا جوان تھا, بیٹی چھوٹی تھی. بیٹا 24 سال کا تھا, بیٹی 4 سال کی تھی. بیٹے کا نام سجاد تھا, بیٹی کا نام سکینہ تھا. یہاں تک میں نے جملے رک کے پڑھے تاکہ تم سانس لے لو. اگلے جملے پہ رونا تیرے اختیار میں نہیں, ہائے تیرے اختیار میں ہے. کربلا کے بعد حسین کے 2 اولادیں بچیں, ایک بیٹا ایک بیٹی. بیٹا جوان, بیٹی چھوٹی. بیٹے کا نام سجاد, بیٹی کا نام سکینہ. جو جینا چاہتی تھی وہ شام میں مر گئی, جو مرنا چاہتا تھا وہ زندہ رہ گیا. جو ہر موڑ پہ کہتی تھی سجاد ہم واپس مدینے کب جائیں گے, وہ شام کی کوٹھی میں مر گئی. جو ہر موڑ پہ کہتا تھا مت دعا کر دے سجاد کو موت آ جائے. بس پورے رستے میں جہاں یہ قافلہ تھک کے بیٹھتا, آگے سجاد کے پاؤں چومنے کے بہانے پاؤں سے کانٹے کھینچتا, پاؤں کے تلوے چوم کے کہتی تو کوئی بازاروں میں چل رہی ہے. سجاد تیرے پاؤں تھک گئے, پینے کا پانی ملتا نہیں پیتی تھی, سجاد کی کڑیوں پہ ڈال دیتی. بھائی کے ساتھ اتنا پیار تھا کہ سجاد کی کمر پہ جو زنجیریں تھی, طریق نے جو جملہ لکھا مجھے معاف کر دینا, سجاد کو زنجیروں میں باندھا نہیں تھا, جکڑا ہوا تھا. اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے سجاد کا وزنی توق اٹھاتی, اٹھا کر تھک گیا ہے نا. کربلا میں ہر ماں کی گود میں بچہ تھا. جب شام غریبہ ان کمینوں نے ماؤں کے ہاتھ گردنوں کے پیچھے باندھے تو ایک کمینے نے عمر بن سعد سے کہا کہ اس سواریوں کا بندوبست اور کر. اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا کچھ مائیں ایسی ہیں جن کے ساتھ بچے ہیں, ماؤں کے ہاتھ باندھ کے بچوں کو کہاں بٹھا. اس کمینے نے کہا ماؤں کے بچوں کو ان کی گردنوں کے ساتھ لٹکا دو.
بچوں نے ماؤں کے گلے میں ہاتھ ڈال لیے، سفر شروع ہوا۔ جب کمینے اونٹ دوڑانے کے لیے اونٹ کو تازیانہ مارتے، اونٹ دوڑتا، بچہ دیکھے کہتا ماں میرے ہاتھ چھوٹ رہے ہیں، ماں رو کے کہتی اکبر کا صدقہ، اصغر کا صدقہ۔ بچے گر جاتے، اگلے اونٹ کا پاؤں بچے کے سینے پہ آ جاتا۔ تم کربلا سے شام جاؤ، تمہیں رستے میں قبریں نظر آئیں گی، یہ سیدوں کی قبریں ہیں، یہ آل محمد کے گھر کے بچوں کی قبریں ہیں۔ بچے گرتے گئے، قبریں بنتی گئی، بچے گرتے گئے، قبریں بنتی گئی۔ ایک مقام ایسا آیا جہاں سجاد رک گیا۔ ایک کمینے نے آگے کہا، کہتی رکا کیوں ہے؟ قافلہ رک گیا ہے۔ سجاد نے کہا میری مجبوری ہے، میں چل نہیں سکتا۔ جس نے ہاتھ میں تازیانہ لے کے کہا تو کیوں نہیں چلے گا؟ سجاد نے کہا میں نہیں چلوں گا، جتنا ظلم کرنا ہے تو کر، میں یہاں سے نہیں آگے بڑھوں گا۔ بی بی زینب کی آواز ہے سجاد تیرے جسم میں زخم کی جگہ باقی نہیں رہی۔ سجاد رو کیوں گیا ہے؟ چلتا کیوں نہیں؟ سجاد نے رو کے کہا ماں میری مجبوری ہے، کوئی قافلے میں سے گر گیا ہے۔ زینب نے کہا جو گرتا ہے گرنے دے، تو چل۔ رو کہتا میری مجبوری، جو پہلے گرے وہ بیٹے تھے، جو اب گری وہ حسین کی بیٹی ہے۔ اماں میری سکینہ اونٹ سے گر گئی ہے، سکینہ کے گرنے کا نام آنا تھا۔ زینب نے اونٹ کے بیٹھنے کا انتظار نہیں کیا، علی کی بیٹی اونٹ سے گری۔ بی بی پیچھے کی طرف دوڑی، دیکھا کہ کالے برقعے والی بی بی اپنی گود میں سکینہ کو لے کے بیٹھی تھی۔ رو کے کہتی تھوڑی دیر سو جا، تو کربلا سے سوئی نہیں ہے۔ زینب کی آواز آئی بی بی تیرا شکریہ، آواز آئی شکریہ ادا نہ کر، دادیوں کو پوتیاں پیاری۔ میں تیری ماں فاطمہ، تھوڑی دیر سونے دے، تھک گئی ہے، بس ختم کر دو، بس عزاداروں۔ روتے ہوئے کروٹ نہیں بدلتی تھی، شاعر نے کہا نا کروٹ جو بدلتی تھی تو دکھ جاتے تھے۔ جب تلک زندہ رہی سونے سے گھبراتی تھی، کانوں سے درچی لیتے، کانوں سے خون، چہرے پہ نیلے تماچوں پہ نشان، جلا ہوا کتا۔ 12 اور 13 کی درمیانی رات زندان میں بیٹھ کے کہتی ہے سجاد مجھے بابا یاد آیا، سجاد مجھے بابا بنا دے۔ اتنا روئی حسین کی بیٹی، اتنا روئی حسین کی بیٹی کہ کمینہ اپنے کمرے سے اٹھا، دربار میں آیا، اسے سپاہیوں سے بلا کے کہا کیوں زندان میں شور ہے؟ انہوں نے کہا حسین کی جو بیٹی ہے نا وہ رو رہی ہے۔ اس نے کہا سجاد کو بلاؤ۔ آدھی رات کے وقت ایک کمینے نے آ کے زندان کا دروازہ کھولا، اس نے کہا حسین کا بیٹا اٹھ، حاکم دربار میں بلاؤ۔ اگلا جملہ پڑھوں گا نہیں لکھوں گا۔ بلایا، چوتھے کو تھا، 5واں ساتھ اٹھا۔ مجبوری سیدوں کی تھی، چوتھا اٹھا، 5ویں کی تلیاں زمین سے اٹھ گئی، کیونکہ باپ اور بیٹا ایک ہی کڑی میں بند تھے۔ آگے دربار میں کھڑے ہوئے اس کمینے نے کہا سجاد یہ کون رو رہا زندان میں؟ حسین کے بیٹے کی آواز، کمینے میری بہن رو رہی ہے۔ چپ کیوں نہیں ہو رہی؟ میں بابے کو یاد کر رہی ہوں، اسے بابا بڑا پیارا ہے، اسے کو صبح ہونے دے، اسے سے بابے کا سر ملوا دیں گے۔ سجادے کا صبح تک رہے گی تو ملوائے گا۔ ایسے کر تھوڑی دیر کے لیے سر دے دے۔ اس نے کہا نہیں، سر پڑے ہیں صندوقوں میں، صندوق جس کمرے میں ہے اس کو ہے تالا، جس داروغہ کے پاس چابی ہے وہ چلا گیا گھر۔ صبح ہوگی، داروغہ آئے گا، تالا کھولے گا، صندوق کھلے گا، سر ملے گا۔ اس ٹائم کچھ نہیں ہو سکتا۔ سجاد واپس آئے، زندان کی سلاخوں پہ سر رکھ کے بیٹھے، بھائی کو خالی آتے دیکھ کے کہتا نہیں مانی۔ سجاد دیکھ کہا سکینہ کیوں بار بار مانگ رہی ہے؟ انہوں نے زہرا کو حق نہیں دیا، انہوں نے علی کو منبر نہیں دیا، انہوں نے حسن کو قبر کی جگہ نہیں دی، انہوں نے تیرے بابے حسین کو رستہ نہیں دیا، انہوں نے میری ماں زینب کو چادر نہیں دی۔ سکینہ تجھے سر دیتے ہیں، سکینہ کیوں بار بار مجھے بھیج رہی ہے؟ یہ سر نہیں دیتے۔ اتنا کہنا تھا، سجاد کی کڑیاں چومی، چوم کے کہتی آج ہے تیری بہن کی آخری رات، 10 محرم سے میں نہیں بولی، تو جو کہتی
دیتا رہا, میں چپ رہی. اب ہے میرے امتحان کا وقت, یہ نہیں دیتا سر. اب مجھ میں طاقت ہے, میں بلاؤں گی میرا بابا آئے گا, میں بلاؤں گی میرا بابا آئے گا. یہ کہہ کے بی بی نے کڑیوں سے سر اٹھایا, اپنے دونوں ہاتھ پھیلا کر دیا, آ میرا کربلا کا غریب بابا, آ میرا کربلا کا مظلوم بابا. بابا تو 70 قدم پہ تھا, میں تیرے دروازے پہ کھڑی ہو کے تیرا قتل دیکھ رہی تھی. آ بابا, تیری بیٹی تجھے ملنا چاہتی ہے. حسین کے سامنے صندوق سے پرواز کیا, حسین کا سر زندان پہ آیا. سکینہ نے کہا میری گود میں, سکینہ کی گود میں حسین کا سر آیا. اپنے کرتے سے لہو صاف کر رہی تھی. یہ زینب کی آواز ہے, سجاد قالوا ان للہ و انا الیہ راجعون. مر گئی زندان میں حسین کی بیٹی. جب آخری سانس نکلا, بابے کے منہ پہ منہ تھا, آخری لفظ تھا بابا حسین. بس سکینہ کی روح کا پرواز ہوا. یہ میری مجبوری. اگلا جملہ سخت ہے, سید مجھے معاف کر دیں. ساری رات قیدی کا جنازہ لے کے زندان میں بیٹھے. قیدی قید میں مر جائے نا, زنجیریں کھل جاتی, زیور اتر جاتے. شہزادی کے زیور نہیں. صبح کو سجاد نے کڑیوں والے ہاتھوں میں جنازہ, بازار میں کھڑا پوچھ رہا تھا غریبوں کا قبرستان کا, مسافروں کا قبرستان کا. یہاں پہ ایک روایت پڑھوں گا اور ممبر چھوڑ دوں گا. اکثر ذاکرین پڑھتے ہیں بی بی کو کفن نہیں ملا. سجاد چاہتے تو جنت سے منگوا سکتے, چاہتے اپنی آبا کا کفن دے سکتے. میں نے تحقیق کی, مجبوری کیا تھی, سجاد نے کفن کیوں نہیں دیا. مجبوری ماتمی سمجھیں گے, غیر ماتمی نہیں سمجھیں گے. ماتمی زنجیر کا ماتم کرتے ہیں تو قمیض پہن لیتے ہیں, گھر چلے جاتے ہیں. جب شام کو قمیض اتارنا چاہتے ہیں تو پھر ماں یا بہن کو کہتے ہیں ذرا حوصلے سے, میں تو ڈر ڈر کے پڑھ رہا ہوں, میں تو تھک تھک کے پڑھ رہا ہوں, رک رک کے پڑھ رہا ہوں. کسی عزادار کا دل نہ دکھ جائے. ماں بڑے حوصلے سے زخموں سے قمیض چھڑواتی ہے. جب کہا نا زینب نے سجاد کفن منگوا, سجاد کہتا کیسے منگواؤں, سکینہ کا جسم اتنا زخمی ہو چکا ہے. ان کمینوں نے کربلا سے لے کے شام تک میری بہن کو اتنا مارا, سکینہ کا کرتا نہیں اترے. اسی کرتے کے ساتھ دفنا دی حسین کی بیٹی. بس تھوڑا عرصہ پہلے کی بات ہے, کوئی آج سے 80 یا 100 سال پہلے. دریا دجلہ کا پانی سیلاب کی صورت میں ہوا, شام میں دخل ہو گیا. ایک عارف کی خواب میں بی بی سکینہ کی آواز ہے, میری قبر میں پانی آ رہا ہے, میری قبر کا تمیز بدل, میں پیاسے کی بہن ہوں, میں پیاسے کی بیٹی ہوں, میری قبر پہ پانی نہ آئے. اس آدمی نے سوچا کہ شاید میں کتاب پڑھتے پڑھتے سو گیا. اگلی رات سویا تو خواب پھر ہوئی, تیسری رات سویا خواب پھر ہوئی. پوری ایک میٹنگ بلائی گئی عارف علماء کی, روز خواب میں آ رہی ہے حسین کی بیٹی, وجہ کیا ہے. آخر انہوں نے کہا کہ بی بی کا قبر کا تمیز کھولا جائے, شہزادی کی میت کو تبدیل کیا جائے, قبر کا تمیز بدلا جائے. انہوں نے پورے عرب میں نگاہ ماری, انہوں نے بزرگ تہجد گزار سیدانیوں کو چنا. انہیں چننے کے بعد پوری ایک رات انہیں سمجھایا, انہیں حسین کی بیٹی کی قبر کے تمیز کو کھولنا ہے. غلط پڑھو بی بی کا مجرم بنو, وہ تہجد گزار بزرگ سیدانیاں حسین کی بیٹی کی زمین پہ پہنچی. انہوں نے تمیز کھولا, 3 موقع پہ مر گئی, 2 روتی ہوئی باہر نکلی. سامنے کھڑا تھا بزرگ عالم دین, اس نے ان بیویوں کو رو کے کہا اور مجھے کچھ بتاؤ کہاں جا رہی ہو. انہوں نے کہا ہم نہیں رک سکتی, ہمیں حسین کی قبر کی قسم ہے, ہم نے سکینہ کی قبر کا تمیز کھولا. آج بھی کانوں سے خون بہ رہا ہے, آج بھی ہاتھوں میں رسیاں ہیں, آج بھی چہرے پہ تماچوں کے نشان ہے. نہ کسی نے سکینہ کی رسیاں کھولی, نہ کسی نے کانوں کا لہو اللہ اللہ